بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سورۃ النحل۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ متقین اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں دو باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ رب تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی سے مراد خوف خدا، خوف الہی، اللہ کا ڈر دل میں ہونا، اللہ کا خوف ہونا، اس سے یہ تقوی اس سے مراد ہے کہ جب دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، برائی کے قریب نہیں جائے گا، سیئات کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ دل کے اندر یہ خوف ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں کیوں گناہ کروں، میرا رب میرے اوپر دیکھ رہا ہے، میرے اوپر نظر رکھے ہوا ہے، میں کیوں گناہ کے قریب جاؤں۔ تو تقوی انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ جب انسان گناہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برکت انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی معیت انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ احسان سے مراد کہ انسان اپنی عبادات اس انداز سے کرے کہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے، سجدہ کرے یوں محسوس کرے کہ میں رب کے سامنے ہوں، رب کے سامنے سر کو جھکایا ہوا ہے، قیام کیا ہوا ہے، اس حال میں کھڑے کہ رب میرے سامنے موجود ہے۔ اپنی عبادات کو اس انداز سے قائم کرے، اس انداز سے ادا کرے کہ سوچ ہو کہ میں رب کی رضا حاصل کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، اور رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور صرف عبادات کے اندر نہیں، احسان پھر معاملات، انسان کے اپنے اخلاقیات، انسان کے اس رہن سہن کے اندر بھی احسانات ہوتے ہیں۔ اگر انسان اچھے اخلاق والا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، احسان کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس رب کی خاطر یہ سارے معاملات کر رہا ہوں، میں رب کی خاطر یہ سارے اخلاقیات اپنے معاشی جو میرے رہن سہن جو میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس وجہ سے اچھے اور خوبصورت کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، میں یہ احسان کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر رہا ہوں، تو اس بندے کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے اس آیت سے ہمیں جو درس اور سبق مل رہا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، خوف خدا اختیار کرتے ہیں، اور رب کے لیے احسان کرتے ہیں، اپنے آپ پر احسان کر کے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کی رب کی معیت بھی ہوتی ہے، رب کی مدد بھی ہوتی ہے، ان کے لیے رب کی برکت اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ کون انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ رب کی مدد نہ ہو؟ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رب کی رضا حاصل ہو جائے؟ انسان کی کوشش اور تقوی مومن کی یہی ہے، صرف یہی ہے کہ رب کی مدد آ جائے، رب کی مدد میرے ساتھ آ جائے اور رب کی معیت مجھے حاصل ہو جائے۔ اسی لیے انسان ساری یہ تقوی اور محنتیں اور اپنے آپ کو سارا دن اس چیز کے اندر لگائے رکھتا ہے، تو یہ دو چیزیں حاصل کرے، رب کی معیت، رب کی مدد، رب کی نصرت حاصل کرے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔